बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे साथी, प्यारे दोस्त सदीक जान। नाज़रीन, एपीसी में जो नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया, इस खिताब के बाद मुल्क की सियासत में जो एक हलचल पैदा हुई, जो एक तलातुम आया, वो आप नाज़रीन के सामने है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने अगले 72 घंटों में मज़ीद 2 वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करने का फ़ैसला किया है। ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में अगले 72 घंटों में? क्या एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की जानिब से पाक फौज को, हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया जाएगा? इस हवाले से हमारे साथी सदीक जान की क्या टेक है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सदीक आपका शुक्रिया। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो आगे 2 तकरीरें करने जा रहे हैं और उसके बाद अब वो जिस चीज़ पर लाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एक तो मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूं कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ में उनके साथ नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त गेम की है और जरदारी साहब ने जिस तरह से नवाज शरीफ को फंसाया है, नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी याद करेंगे और नून लीग अपनी सारी बाकी जो कुछ सियासी ज़िंदगी है शख्सियात से आगे निकल के वो याद रखेंगे कि जरदारी साहब ने इनके साथ क्या किया था। जरदारी साहब ने जिस तरह से नवाज शरीफ को मोटिवेट करके और ट्रैप करके और नवाज शरीफ से तकरीर करवाई, क्योंकि मुझे आप बताएं ना, एक पाकिस्तान की कुछ रियलिटीज़ हैं और उन रियलिटीज़ को आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी। इन तीनों में से यानी एक पीटीआई के हुक्मरान जमात है, 2 में से जिसको एक को नुकसान होगा तो उसका बेनिफिशियरी डेफिनेटली दूसरी पार्टी होगी। जब ये पाकिस्तानी इदारों को इस बात के बारे में क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि अब मुस्लिम लीग नून में जो जो नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ा रहेगा उसकी पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी को होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्ताफ हुसैन वहां पे जब एमक्यूएम लंदन एमक्यूएम जब खत्म हुई और एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, उसके बाद आपने देखा वो जब ये मामला खराब होने लगे पीएसपी निकल आई। एमक्यूएम पाकिस्तान बनी जरूर, लेकिन ज्यादा जो वहां पे स्पेस थी वो पीटीआई को मिल गई। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ ये किया कि उनको ट्रैप करके उनसे तकरीर करवाई पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, और पता जरदारी साहब को भी है। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि जरदारी साहब ने अपने करीबी एक दोस्त को कहा, जब उन्होंने उनको कॉल की और कहा कि जरदारी साहब ये अब क्या कर रहे हैं। जिस दिन, ये उस दिन की बात है जिस दिन शहबाज शरीफ गए थे बिलावल हाउस कराची मुलाकात के लिए। शहबाज शरीफ अपनी सियासी जिंदगी में पहली मरतबा बिलावल हाउस कराची गए थे, तो जरदारी साहब को एक उनके दोस्त ने फोन किया। उन्होंने कहा जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा तुमने मुझे इतना बच्चा समझा हुआ है, इतना भोला समझा हुआ है, तुम्हें नहीं पता मैं इन दोनों भाइयों को कितनी अच्छी तरह जानता हूँ। अब जरदारी साहब ने क्या किया कि नवाज शरीफ की लड़ाई करवाई है फौज के साथ, नवाज शरीफ को मोटिवेट करके नवाज शरीफ को उस लाइन पे लगाया है जो रास्ता जो है ना वो अल्टीमेटली नवाज शरीफ को गड़े की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे ना ये इससे एक वाकया याद आ गया। मिसाल मैं आपको एक पहले वाकया सुनाता हूँ कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया है। वो ये कि हम मिसाली तकरीर में पढ़ते थे, मिसाली तकरीर में दाखिला हुआ, घर वालों ने कहा कि वैसे तो इसने पढ़ना नहीं है। असद मसूद के साथ। हाँ, असद बिल्कुल आपके जो कज़न है। मेरे मामू जो हैं डॉक्टर सजाद साहब, उनके एक दोस्त है डॉक्टर मसरूर, वो भी डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं भावलपुर में, अब तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं वो। तो एक बार मैं मैट्रिक के बाद भावलपुर गया तो मामू बीबीएच में थे, तो वो मामू के क्लास फेलो भी थे, दोस्त भी थे डॉक्टर मसरूर साहब। तो मामू ने उनको कहा कि ये सदीक जान पढ़ता नहीं है, बिल्कुल ये पढ़ता नहीं है और अब इसको बड़ा शौक है भावलपुर शिफ्ट होने का। उन्होंने कहा अगर ये नहीं पढ़ता ना तो इसका इलाज कर लेते हैं, मिसाली में इसको दाखिल कराते हैं। और वो डॉक्टर मसरूर खुद जो हैं वो सुपीरियर से पढ़े हुए थे। तो डॉक्टर मसरूर के वालिद साहब, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो मोहसिन है मेरे, वो साथ गए थे जब दाखिला करवाना था और काफ़ी उन्होंने फीस में भी काफ़ी रियायत शायद करवाई, वो खुद टीचर थे। तो अब मैं जब मिसाली में मुझे जाके दाखिल करवाया, मैं तो जिस तरह की मेरी आज़ाद जिंदगी और तलबा तंजीमों में काम करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। खैर, मैं और मेरे साथ मियाँ वाली के 3 और लड़के थे, हमने वहाँ से भागने का फैसला किया। मिसाली से हम मिसाली से भागे दीवार फलांग के। अच्छा, एकेडमीज ने क्या किया हुआ था कि वहाँ जो 7 देहात है ना, जो इलाके हैं, उनको ये कहा हुआ है कि जो हमारी एकेडमी के बच्चे को भागते हुए को पकड़ के देगा ना, उसको फी बच्चा 1000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि हमने दीवार फलांगी, हम भागे, भाग के हम एक जगह पे गए, वहाँ पे गांव वाले वो कर रहे थे ट्रैक्टर के अंदर ना, ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर वो
مٹی جو ہے وہ کر رہے تھے، لوڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں دیکھا، انہیں سمجھ آ گئی. انہوں نے ہمیں کہا کہ ادھر آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ بات ہمیں بعد میں پتہ چلی تھی کہ یہ ان کو پیسے ملتے ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا کہ کیوں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ جدھر جا رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو پراپر راستہ بتاتے ہیں، آپ اس راستے پہ جائیں. آپ اس راستے پہ جائیں گے نا تو آپ کو 2 سے 2.5 کلومیٹر بعد جو ہے نا، یا 3 کلومیٹر بعد آپ کو جا کے اور آگے مین سڑک آ جائے گی اور وہاں سے وہ گاڑی مل جائے گی. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم خوش ہو گئے کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جو آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ بجلی کی تاریں دیکھ رہے ہیں، وہ ہائی وولٹیج والی وہ جو تاریں ہیں. انہوں نے کہا ان تاروں کے بالکل نیچے نیچے آپ نے نا یہ راستہ جائے گا یوں سارا کھیتوں سے گزرتا ہوا، آپ نے اس راستے پہ جانا ہے اور آگے جا کے مین روڈ آ جائے گا. ہم بڑے خوش آپ جا رہے ہیں 3-4 لوگ جناب. انہوں نے اکیڈمی والوں کو فون کیا کہ آپ کے بچے بھاگے ہوئے ہیں، وہ ادھر آئے ہیں اور اس راستے کے اوپر ان لائنوں کے نیچے نیچے ہم نے ان کو راستے پہ لگا دیا اور یہ ہمارا نمبر ہے، بندے پکڑ کے پیسے ہمارے پہنچا رہے ہیں. اب ہم جناب جا رہے ہیں، اچانک اس راستے پہ آگے جا کے نا ایک جگہ پہ جناب وہ سائڈوں سے گارڈ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں بھاگو گے. میں نے کہا میں تو کم از کم نہیں بھاگوں گا. ٹھیک ہے، باقی بھاگے، بہت بھاگے باقی 3 لوگ اور ان کو الٹیمیٹلی پکڑ لیا تھا. لیکن میں تو وہیں کھڑا ہو گیا. مجھے انہوں نے آرام سے جا کے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. ان کو بھی پکڑ کے لیا، پھر ہمیں لے گئے. زرداری صاحب نے بالکل وہی کیا ہے جو ہمارے ساتھ گودوں نے کیا تھا. وہ گودا سائیں کہتے تھے ادھر نا مظفر گڑھ میں. تو وہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے گاؤں والوں نے کیا تھا، مظفر گڑھ والوں نے. تو زرداری صاحب نے نواز شریف کو کہا کہ آپ جو ہے نا بس نواز شریف صاحب بہت ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے موٹیویٹ کیا. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے بندوں کو کہا کہ تقریر کو ایسی زہر والی ہونا کہ زرداری صاحب کی تقریر تو بڑی چھوٹی لگے میرے سامنے. صدیق مجھے یہ بتاؤ، کیا نواز شریف اتنا بچہ ہے؟ گڑھے میں تو وہ پہلے گرا پڑا ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. تاحیات سیاست سے ڈسکوالیفائی، سیاست وہ نہیں کر سکتا، پارٹی کا ہیڈ وہ نہیں بن سکتے. تو اس صورت میں کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اتنے بچے ہیں، زرداری کی اس چیز کو سمجھ نہیں پائے؟ یوسف جیسے آپ نے کہا کہ فائدہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اٹھائے گی، لیکن پیپلز پارٹی تو ہمیں سندھ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی. دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم وفاق کی پارٹی ہیں، 4 صوبوں کی جماعت ہیں، لیکن پنجاب میں تو کوئی سپیس نہیں. اگر سپیس دیکھیں تو پی ٹی آئی کی ہے، نواز لیگ کی نظر آتی ہے، کاف لیگ کی نظر آتی ہے. ابھی تو فی الحال تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں اچھا، آ میں رہی. آپ کو دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے کی کہ کیا نواز شریف اتنے بھولے، تو کیا زرداری صاحب اتنے بھولے تھے کہ وہ نواز شریف کی باتوں میں آ گئے تھے، اینٹ سے اینٹ بچانے والی تقریر کر دی تھی اور پھر نواز شریف نے ڈنر کینسل کر دیا اور زرداری صاحب کو 18 ماہ کے لیے جلاوطنی کاٹنی پڑی تھی. حالانکہ پاکستانی سیاست میں جو سب سے بڑا کھلاڑی جس کو سمجھا جاتا ہے وہ تو زرداری صاحب ہیں، جو بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. تو وہ بھی تو ٹریپ ہو گئے تھے نا. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں. عمران وسیم صاحب، ٹھیک ہے، اس لیے آپ تو کبھی اچھا آپ بھی ٹریپ ہوئے تھے. آپ نے ٹریپ کی کہانی سنا دی. ٹھیک ہے. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے عمران وسیم صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو یہاں سے امیدوار نہیں ملتے پنجاب سے، ٹھیک ہے، ان کو ووٹر کہاں ملنے. اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سندھ میں کوئی کارکردگی دکھائیں گے تو پنجاب میں. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر عمران وسیم صاحب یہ چیز ہو جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کہ جو لوگ نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کی تو پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. اور نون لیگ اگر اپنے آپ کو نواز شریف سے الگ نہیں کرتی، جس راستے پہ نواز شریف چل نکلے ہیں، جس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کس راستے پہ جا رہے ہیں، اگر نواز شریف اس راستے پہ آگے جاتے ہیں اور نون لیگ پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے ان کا چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، ان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، ان کا راستہ بند کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نظر آ رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کس راستے پر چل نکلے ہیں، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، یہ نیریٹو بلڈ کر لیا گیا ہے کہ فوج کو، ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بنانا ہے، عمران خان پر تنقید کرنی ہے. تو جو 72 گھنٹوں میں اگلی 2 تقریریں ہونے والی ہیں، ایک تو کل ہونے والی ہے 3:30 بجے ماڈل ٹاؤن میں، نواز شریف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ خطاب کریں گے، اور 2 اکتوبر کو وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ساتھ خطاب کریں گے. تو ان خطاب میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی نئی چیز آ سکتی ہے یا اسی چیز کو فالو کیا جائے گا، وہی تقریر ہمیں سننے کو ملے گی، اسی طرح کا کنٹینٹ سننے کو ملے گا جو 20 ستمبر کو نواز شریف نے اے پی سی میں کی؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. میں ایک لائن کا اضافہ کر دوں کہ نواز شریف نے جو آپ نے کہا وہ اتنے بھولے نہیں ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن وہ فرسٹریٹ بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ نا کہ وہ کھل کے آ جائیں پاکستان کی فوج کے خلاف. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا، فوج پہ تنقید سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان پہ تو تنقید کرنی چاہیے نا. نواز شریف کو ظاہر ہے وہ ان کے ایک سیاسی وہ ان کے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے عمران وسیم صاحب کہ فوج کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلانا
فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ اب آ جائیں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر تو نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے پہلے جو کر دیا وہ غلط کر دیا ہے، اور اب وہ تھوڑا سا اس شدت کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ وہ جس طرح خود کش بمبار بنے ہوئے ہیں اگر اس راستے پہ چلے پھر وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ الٹیمیٹلی وہ تاروں کے نیچے جیسے ہم جا کے پکڑے گئے تھے نا، تو نواز شریف پکڑے گئے۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو کل شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی ہے، تم نہیں سمجھتے صدیق کہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ شہباز شریف کے حق میں ہو گیا؟ یہاں پر مذمت کی سیاست مریم نواز کرے گی، نواز شریف کرے گا، اور جو مفاہمت کا بیانیہ والا ہے انہیں اس ڈائریکشن کو، اس پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ آرام سے جیل میں بیٹھ کر یہ سارا تماشا دیکھتا رہے گا، اور پھر جب جیل سے باہر آئیں گے شہباز شریف تو پھر مفاہمت کی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ ان کے لیے تو میرے خیال میں حالات بہتر ہو گئے ہیں، مشکل صورتحال سے دوچار تھے نا اے پی سی کی تقریر کے بعد نواز شریف کی۔ دیکھیں یہ بالکل، میں رات سنا، میں نے عامر متین صاحب نے سب سے پہلے اس چیز پہ کہا، اور عامر متین صاحب نے ہماری جدون صاحبہ کے ساتھ جو پروگرام پہ پبلک نیوز پہ کلاسر صاحب اور عامر صاحب، عامر متین صاحب کی نے یہ پوائنٹ اٹھایا، اور یہ ایک اینگل سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے شاید اس میں کوئی بچت تھوڑی سی ہو جائے گی گرفتاری سے، لیکن اگر شہباز شریف کے اداروں سے معاملات طے نہیں ہوتے اور ادارے ججز کو انفلوئنس نہیں کرتے اور شہباز شریف کا کیس میرٹ پہ چلتا ہے تو پھر شہباز شریف کی چانسز ہی نہیں ہے سر، کوئی چانسز نہیں ہے شہباز شریف کے بچنے کے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انتخابی سیاست کے راستے پہ بند ہو جائیں شہباز شریف پہ، لیکن سیاست وہ کر سکیں پاکستان میں، لیکن نواز شریف جس راستے پہ چلنے کے لیے انتخابی سیاست میں پہلے باہر ہیں، طائعات میں آئے ہیں، وہ تو سیاست سے بھی بالکل ان کا راستہ بند ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، نواز شریف جو راستے پہ چلنے کے لیے پہلے اس کے اوپر نواز شریف کا وہ ہوگا، ٹی وی پہ بین ہوگا ان کا نام لینا، ان کی خبر چلانا، اور پھر وہ متحدہ قائد کی طرح یوٹیوب پہ بیٹھ کے عجیب عجیب حرکتیں کریں گے اور وہ سارے معاملات کریں گے۔ تو چلے یہاں پر تو ہماری گپ شپ ختم ہوتی ہے۔ کل ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے کیسز کی سماعت ہونے والی ہے، نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرداری صاحب نے ٹرپل اٹیک کیا ہے احتساب عدالت کے فیصلوں پر، اس کیس کی بھی سماعت ہونے والی ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جاتے جاتے آپ بتا دیں کون سا اہم کیس کل سننے کل مشکل الرحمان کا کیس ہے، اور جتنا انہوں نے زور لگایا ہے مشکل الرحمان نے کہ انہوں نے مسلسل جیو پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جس طرح سے نون لیگ ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، پی ٹی ایم ان کے ساتھ ہے، فضل الرحمان ان کے ساتھ ہیں، پوری متحدہ اپوزیشن ان کے ساتھ ہے، بکلا تنظیمیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ ساتھ کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو مختصر سا بیان کروں ایک جملے میں۔ اے پی سی میں جب ڈکلیریشن جاری کیا گیا تو اس ڈکلیریشن میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو جانب سے پتہ کیا کہا گیا کہ ہمارے ساتھیوں کو نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا، جس میں سیاسی لوگوں کا بھی نام لیا گیا، اور میر شکیل الرحمان کا نام بھی ان ساتھیوں میں شامل کیا گیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ اچھا میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، دیکھیں آپ منافقت دیکھیں، نون لیگ والے آج ٹسوے بہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل الرحمان کے لیے، یہ وہی مشکل الرحمان ہیں جن کے بارے میں، جن کے چینل کے بارے میں، جیو کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ان کے غداری کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ پیمرا نے ان کو کچھ 1 ماہ کے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے بین کیا، تو ریکارڈ اور جرمانہ کیا، تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے، ہم اس کو بڑھوائیں گے، ان کے غداری کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی غیر ملکی فنڈنگ کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھوڑا سا اور ماضی میں جائیں گے نا، تو جب نواز شریف کی حکومت تھی نا تب بھی اتنی انتقامی کارروائیاں اسی جنگ گروپ کے خلاف ہوئی تھیں کہ ان کا اخبار سکڑ کے میرے خیال سے 2 سے 3 پیج پر آ گیا تھا۔ وہ بھی دور ہمارے سر دیکھیں صحافی دوست بتاتے ہیں۔ انتقامی کارروائی تو وہ نہیں تھی، وہ تو نواز شریف کا طریقہ کار یہ تھا، کیونکہ نواز شریف کو غصہ کیا تھا مشکل الرحمان پہ، یہ جو بھی جس کیس میں یہ گرفتار ہیں 1986 والے میں جو ان کو نوازا گیا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف نے پہلے ان کو پالا، ان کو نوازا، اور بعد میں یہ نواز شریف کو پڑ گئے، تو پھر وہ تو پھر غصہ ہوتا ہے نا کہ جس پتھروں کو ہم نے عطا کی دھڑکنیں، وہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں میں ایک چیز اور کہہ رہا تھا عمران وسیم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ادارے کمپرومائزز پہ آ جاتے ہیں نا، اس سے نقصان ہوتا ہے ملک کو۔ کیسے؟ مشکل الرحمان گرفتار ہوئے، ذرائع سے خبریں آئیں کہ ان کا جو موبائل کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں نا وہ انتہائی سینسٹیو، انتہائی خطرناک، اور سب کو پتہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی تھی، یہ غدار تھے، یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ آگے چل رہے تھے، پاکستان کی فوج کے خلاف تھے اور پاکستان کی عدالتوں کے خلاف تھے۔ پاناما میں انہوں نے اشتہارات لے کے، آپ کو یاد ہی ہے
कितना प्रोपेगेंडा किया था सुप्रीम कोर्ट के अदालतों खिलाफ। के खिलाफ या अदालतों को साथ लेके चलते नहीं 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 नहीं, अब तो वो ये चाह रहे हैं ना, उस वक्त ये जो इन्होंने पनामा मैं में, माजी की बात कर रहा हाँ हूं। माजी की बिल्कुल, लेकिन पनामा में इन्होंने जब इन्होंने किया था तो अदालत ने एक दिन ये कहा, मुबैना तौर पर लोगों की जानिब से कहा जाता है। हाँ उस दिन क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें तफसीलात दें इश्तिहारात की, नून लीग के दौर में वो इश्तिहारात की तफसील आई तो सबसे ज्यादा इश्तिहारात इनको दिए गए थे, इसलिए ये फौज इसके ऊपर अदली के ऊपर हमले कर रहे थे। तो बहरहाल अदालत को मेरिट पे फैसला करना चाहिए, अदालत को दबाव नहीं लेना चाहिए इनका वकला तंजीमों का और इन सारों का। बहरहाल देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। चलें नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जिन अहम केसेस की समाअत होने जा रही है उसका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सदीक जान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जाते जाते मेरी तरफ से और सदीक जान की तरफ से एक रिक्वेस्ट होगी। सदीक जान तो अपनी तरफ से खुद कहेंगे, हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर साहब, बहुत शिकवे करते हैं कि आप मेरे चैनल को प्रमोट नहीं करते, तो मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि फ़हीम अख्तर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम भी दें। और अगली बात अब सदीक जान पे छोड़ता हूँ कि वो फ़हीम अख्तर के बारे में नहीं, क्या कहते हैं। मैं तो ऑन मेरिट कहता हूँ, आपको पता है कि मैं मेरिट से हट के किसी के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि पार्लियामेंट से वो बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, जमीयत उलमा इस्लाम, पार्लियामेंट में बड़ी कमी है कि वहाँ से रिपोर्टर उस तरह से नहीं कर रहे, तो वो कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। चलें नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह